ایک جنگل میں شیرو اور سمبا نام کے دو شیر بھائی رہتے تھے۔ وہ بہت ہی اچھے اخلاق والے تھے اور کچھ سال پہلے ان دونوں کے ماں باپ مر گئے تھے۔ وہ یتیم تھے۔ اسی جنگل میں دو چیتے بھی رہا کرتے تھے اور وہ دونوں اس جنگل پر راج کیا کرتے تھے۔ وہ دونوں چیتے بہت ظالم تھے اور وہ کسی پر بھی کوئی رحم نہیں کھاتے تھے۔ وہ سبھی جانوروں پر اپنا حکم چلا کر کام کروایا کرتے تھے اور جو کوئی ان کی بات نہیں مانتا تو وہ اس کا شکار کر لیا کرتے تھے۔ جب شیرو اور سمبا دونوں شکار کی تلاش کے لیے نکلا کرتے تھے تو روز ان کا گزر ایک غار کے سامنے سے ہوا کرتا تھا اور اس غار کا دروازہ ایک پتھر سے بند تھا۔ وہ غار کئی سالوں سے بند تھا اور وہ دونوں بھائی کچھ دیر اس غار کو دیکھتے اور پھر وہاں سے چلے جاتے تھے۔ ایک بار وہ دونوں بھائی اس غار کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، ارے شیرو بھائی، ہم روز اس غار کو دیکھتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ غار بند کیوں ہے۔ ہم اس غار کو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، آخر اس غار میں کیا ہو سکتا ہے؟ ارے سمبا بھائی، تم کچھ زیادہ ہی سوچتے ہو۔ چلو اب جلدی سے چلو، مجھے بہت زور سے بھوک لگی ہوئی ہے، جا کر کوئی شکار کرتے ہیں۔ تب وہ دونوں آج بھی اپنے غار اسی طرح لوٹ جاتے ہیں۔ پھر ایک دن ایک گائے بہت تیزی سے بھاگتی جا رہی تھی کیونکہ اس کے پیچھے وہ دونوں چیتے پڑے ہوئے تھے۔ ارے بھائی، اس گائے کو جلدی سے پکڑو، نہیں تو آج یہ ہمارا راز سب کو بتا دے گی۔ وہ دونوں بھائی اس گائے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن تبھی گائے کچھ جھاڑیوں کے پیچھے جا کر چھپ جاتی ہے اور وہ دونوں چیتے گائے کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ پھر گائے جلدی سے سمبا اور شیرو کے پاس جاتی ہے اور گائے کو دیکھ کر سمبا بولتا ہے، ارے گائے، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ میں نے تو تمہیں یہاں پہلی بار دیکھا ہے۔ ہاں سمبا بیٹا، میں آج ہی یہاں آئی ہوں۔ میں تمہیں کچھ بتانے آئی ہوں بیٹا۔ ہاں بتاؤ گائے، ہم تمہیں سن رہے ہیں۔ بیٹا، آج میں تمہیں اس بند غار کا راز بتانے آئی ہوں۔ دراصل کچھ سال پہلے جب میں جنگل میں ٹہل رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ دونوں چیتے تمہارے باپ کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ دونوں تمہارے باپ کو مارنا چاہتے تھے۔ تب تمہارا باپ ان سے بچنے کے لیے غار میں جا کے چھپ جاتا ہے، لیکن تب ان دونوں چیتوں نے وہ غار ایک پتھر سے بند کر دی۔ یہ تم کیا بول رہی ہو گائے؟ مطلب ہمارا باپ اس غار میں بند ہے؟ لیکن گائے، ان دونوں نے ہمارے باپ کو کیوں غار میں قید کیا؟ بیٹا، جب تم بہت چھوٹے تھے تب تمہارے باپ اس جنگل پہ حکمرانی کرتے تھے اور وہ ایک بہت ہی رحم دل بادشاہ تھے۔ وہ کبھی کسی جانور کو تکلیف میں نہیں آنے دیتے تھے۔ ایک دن ان کے جنگل میں کہیں سے دو چیتے گھس آئے اور انہوں نے بلا وجہ ہی جانوروں کا شکار کرنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بہت سے جانوروں کو مار ڈالا۔ جب یہ بات تمہارے باپ کو پتہ چلی تو وہ کچھ جانوروں کے ساتھ ان دونوں چیتوں کے پاس گئے اور کہنے لگے، ارے خون کے پیاسے چیتوں، تمہاری مجال کیسے ہوئی ہمارے جنگل میں گھسنے کی؟ میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، اگر اگلی بار تم ہمارے جنگل میں دکھائی دیے تو تمہاری لاش ہی یہاں سے واپس جائے گی۔ پھر ڈر کے مارے وہ دونوں چیتے وہاں سے بھاگ گئے۔ سنو بھائی، ہم اس شیر سے اپنی بےعزتی کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ پھر ایک بار جب تمہارے باپ اکیلے تھے تو وہ دونوں انہیں مارنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑے۔ لیکن گائے، جب تمہیں اس سب باتوں کا پتا تھا تو تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ بیٹا، بات کچھ ایسی تھی کہ جب میں وہاں سے بھاگ رہی تھی تو ان دونوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے مارنے کی دھمکی دینے لگے۔ گائے، تم نے سب کچھ دیکھا ہے اور یاد رکھنا، اگر تم نے یہ سب کچھ کسی کو بتایا تو تمہارے بچوں کی بلا وجہ ہی جان چلی جائے گی۔ تو فائدہ اسی میں ہے کہ تم یہ جنگل چھوڑ کر چلی جاؤ۔ اسی لیے بیٹا، میں ڈر کے مارے یہ جنگل چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ مطلب ان دونوں چیتوں نے جنگل کا راجہ بننے کے لیے میرے باپ کو مار ڈالا۔ چلو بھائی، پہلے اس غار کو کھول کے دیکھتے ہیں۔ جب وہ دونوں بھائی
उस पत्थर को हटाकर गार के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बाप की वहाँ पर लाश पड़ी हुई है और गुस्से से आग बगोला होकर उन चीतों के पास जाकर उन दोनों चीतों को जान से मार डालते हैं और उनसे अपने बाप का बदला लेते हैं। फिर वो दोनों अपने बाप के जंगल को संभाल लेते हैं और जंगल के राजा बन जाते हैं। और इसी तरह सभी जानवरों की भी उन चीतों से जान छूट जाती है और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं।